سيدنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر اور گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر رحمت العالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معجزات بہت بڑے معجزات اللہ پاک نے عطا فرمائے ایک معجزہ معراج اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی ملاقات کی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تحفے عطا فرمائے اور ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت کی صبح تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اور وہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید فرقان حمید ہے قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر
تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید قیامت کی صبح تک ہر انسان کی، ہر مسلمان کی رہبری اور رہنمائی کرتا رہے گا، اور ہر انسان اپنا چہرہ قرآن کریم میں دیکھ سکتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میرے عقائد کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، میرے اخلاق کیا ہے۔ کسی انسان کا تذکرہ صراحتاً ملے گا، کسی انسان کا تذکرہ اشارتاً ملے گا، اور کسی انسان کا ذکر پچھلی قوموں کے حالات میں ملے گا۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس پر تمہارا تذکرہ موجود ہے، تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ قرآن پاک میں میرا تذکرہ بھی موجود ہے، آپ کا تذکرہ بھی موجود ہے، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا، اس میں ذکر ہے تمہارا، ہر انسان کا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر تذکرہ موجود، افلا تعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں تم غور و فکر نہیں کرتے، تذکرہ موجود ہے لیکن ہم سوچتے نہیں، دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن پاک کے اندر سب کا تذکرہ کیا، میرا ذکر بھی، تیرا ذکر بھی، کہیں صراحتاً ذکر، کہیں اشارتاً ذکر اللہ رب العزت نے کیا۔ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو سب کا ذکر موجود ہے، تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آنف بن قیس ایک قبیلے کا سردار تھا، اور ان کے متعلق یہ بات مشہور تھی، اگر احناف کو غصہ آ جائے تو 1,00,000 تلواروں کو غصہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو انہوں نے نہیں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، اور ان کے ساتھ رہے، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتمد اور مخلص تھے۔ ایک دن کسی قاری نے تلاوت کی، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تو غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ کیونکہ یہ عربی دان تھے، عربی جانتے تھے، عربی سمجھتے تھے، تو کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اللہ نے ہمارا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے ہمارا ذکر قرآن مجید میں کیسے کیا ہے۔ تو قالوا قرآن پڑھ رہے، قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، قالوا قلیلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔
يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فرمایا کہ پہلا تذکرہ انسان کا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وہ لوگ جو راتوں کو بہت سویا کرتے تھے، وبالاسحار هم يستغفرون، اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق نہ تھا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. پہلا تذکرہ ان لوگوں کا جو رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. ہمارا اس سے زیادہ حصہ رات سونے میں گزرتا ہے، عبادت میں گزرتا ہی نہیں. اور آخر شب میں اٹھ کر کے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور حق والوں کا حق ان کو ادا کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق والوں کو حق نہیں دیتے، سائلوں کو محروم کر دیتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے انتہائی وقت میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. ندامت کے چراغوں سے، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اندھیری رات کے آنسو، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. پھر تذکرہ ہوتا ہے، پہلا تذکرہ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اب تذکرہ دوسرا سنیے گا ذرا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان لوگوں کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں، امید سے اور خوف سے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے عطا کیا ہے. کس نے عطا کیا ہے؟ جس نے عطا کیا ہے اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ سے ڈر اور اللہ سے امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر تیسری بار فرمائے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا وقیاما،
راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ایک اور قافلہ گزرا جس کی شان یہ تھی، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصوں کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ پھر یہ قافلہ گزرا، پھر ایک اور بات فرمائی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن میں پاک کے اندر ہر انسان کا تذکرہ موجود ہے، ہر ایک انسان کا چہرہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر فرمایا، پھر ایک اور قافلہ گزرا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی و فاقہ ہو، اور واقعی جو اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا جائے وہ بڑا کامیاب ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات سے دوسروں پر اگرچہ خود ضرورت مند ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جنگ کا میدان ہے، زخمی زخمی صحابہ، لو صحابہ۔ ایک صحابی کہنے لگے، پیاس العرش، پیاس پیاس، تو ساتھی نے پانی لا کر کے دیا۔ دوسری طرف سے دوسرا زخمی بھی تھا، دوسرا ساتھی بھی لولوہان تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا العطش، پیاس پیاس پانی۔ اس نے کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، میرے بھائی کو ضرورت ہے، اس کو دے دو۔ اب دوسرے صحابی نے بھی پانی مانگا تو انہوں نے تیسرے کو بھی دیا۔ اسی طرح 8 صحابہ نے پانی خود نہیں پیا، دوسروں کو پلایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود ضرورت مند تھے لیکن انہوں نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ پھر چھٹا قافلہ گزرا، وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا کہ نمبر 1 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ ان کو جب غصہ آ جاتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب غصہ آتا ہے تو
تو نہیں معاف کرتے، ہمیں تو ذرا غصہ آ جائے پھر خیر کوئی نہیں، پھر زبان پہ گالیاں گالیاں، بیوی کو بھی گالیاں، بچوں کو بھی گالیاں، بیٹوں کو بھی گالیاں، دوستوں کو بھی گالیاں، پھر ہماری زبان تھکتی نہیں، پھر ہماری زبان تو تھکتی نہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کی شان کیا کہ جب غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وہ کیا تین کام کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور کوئی بھی انہوں نے کام کرنا ہو آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ تو یہ مشورہ سنت ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے آج گھر میں سالن بنانا ہے تو سب سے مشورہ کریں، بیوی سے بھی مشورہ کریں، بچوں سے بھی مشورہ کریں کہ آج کیا پکایا جائے، کبھی کیا اللہ کا حکم چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا تو پھر پریشانی تو بڑھتی ہے نا۔ پھر رات کا وقت ہوتا ہے جب مشورہ نہیں کیا ہوتا، بیوی کہتے میں نے یہ سالن نہیں کھانا، خامد کہتا ہے میں نے یہ سالن نہیں کھانا، بیٹے کہتے ہم تو جائیں گے ہوٹل میں کھانا لے کر کے آئیں گے، ہمیں تو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا ہوگا نا آپس میں تو سارے گھر کے اندر خیر ہوگی، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آج سے اس بات کی کوشش کریں ہر کام میں مشورہ کیا جائے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جو کام بھی کرتے ہیں وہ مشورے سے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزق ہمیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، اللہ کے دیوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت احنف اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے خدایا میں تو ان میں نظر نہیں آیا۔ یہ جو صفات میں نے ابھی بیان کی ہے نا، تو احنف کہنے لگے مجھے تو یہ اپنے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، ہم نے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ کون سا؟ ابھی میں نے شروع میں کہا تھا کہ قرآن آئینہ ہے، قرآن آئینہ ہے، اس میں ہر انسان کا چہرہ بڑا واضح نظر آتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، احنف کہنے لگے مجھے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، جو اللہ نے صفات بیان کی ہیں، جو اللہ نے بیان کیا، میرے اندر تو یہ چیز کوئی نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہر انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے کل وہ راستہ اسی کے کام آئے گا۔ اچھا راستہ اختیار کرے گا تو اچھا انجام پائے گا، برا راستہ اختیار کرے گا تو برا انجام ہوگا۔ میرے محترم سامعین توجہ کیجئے گا، ہمارا حال کیا ہے؟ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ جب کہا جاتا ہے ان کو، اذا قیل لهم، جب کہا جاتا ہے ان کو کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی
کوئی تمہارا پروردگار نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ الہ، اونچی آواز سے ذرا، اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، کہو تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کرنا تو یہ چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ان کا کیا حال ہے؟ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں۔ غرور کس بات کا؟ اپنے مال پہ غرور، اپنے جوانی پہ غرور، اپنے حسن پہ غرور، اپنے علم پہ غرور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، تو تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو، اپنے جاتوں کو، اپنے لجپالوں کو، اپنے مشکل کشاؤں کے قول شاعر مجنون، ایک شاعر کے لیے اپنے جو مجنون ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے پاک پیغمبر کو شاعر بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے۔ شاعر کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، شاعر کی وجہ سے، مجنون کی وجہ سے ہم اپنی لا الہ الا کہہ لیں۔ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ اب 8واں گروہ گزرا ہے، یہ 7 گروہ گزرے احنف بن قیس کے سامنے سے نا، پھر 8واں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، کیا کیا جاتا ہے؟ جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، گھٹ بھری جاتے ہیں۔ پنجابی سے آتے ہیں دل نو گھٹ بھری جاتے ہیں۔ جس ویلے انہاں دے سامنے، جب ان کے سامنے فقط اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے پھر آخر پہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ کوئی اور نام ملا دیے جائے، اللہ کے علاوہ، بولو نا اللہ کے علاوہ، آخر نہیں وہ بھی کرتا تھے یہ بھی کرتے نے، وہ بھی کرتا تھے یہ بھی کرتے نے، اور سننا نہیں نہ جی موڑتا نہیں، ساتھی سنتا نہیں نہ جی، ایک اللہ کری بڑھیا پسند۔ جب اللہ کا نام آتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ لوگوں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص پکارو کس کو؟ خالص اللہ کو پکارو۔ جب اللہ کی بات آتی ہے، اس کے ماتھے پہ شکنیں آ جاتی ہیں، تریڑے آ جاتی ہیں، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، خالص کہتے نہیں یار یہ بھی تو کچھ کرتے ہیں نا، نہیں میرے محترم دوستو، عبادت میں اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پکارنا ہے تو صرف کس کو؟ اور جب اللہ کا نام آئے تو دل میں خوشی ہونی چاہیے،
کیا ہونا چاہیے؟ ماں جب دنیا والوں کے پاس یہ بھی گزر گئے، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، جب کوئی اور نام ساتھ ملا لیے جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ ہو نواں طبقہ، ما سلککم فی سقر، ما سلککم، یہ کون لوگ ہوں گے جب دوزخ میں دوستی چلے جائیں گے نا تو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس بات نے ڈالا ہے؟ تو دوزخی جواب دیں گے، دوزخی جواب دیں گے لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری پہلا جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، دل کرتا تھا تو نماز پڑھ لیتے تھے، دل نہیں کرتا تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم اللہ سے جب مسجد میں اذان ہوتی تھی ہم ٹی وی تو دیکھتے رہتے تھے، ڈرامے تو دیکھتے رہتے تھے، لیکن اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، کھیل کود میں زندگی گزار دیتے تھے۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب کیا آئے گا؟ جاری کریں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہم خود تو مرغے پلاؤ متندل کھا جایا کرتے تھے، کبھی ہم نے پڑوسی کے گھر میں نہیں دیکھا اس کے گھر میں کیا پکا ہے کیا نہیں پکا، کبھی نہیں سوچا، کبھی مسکین کی طرف توجہ ہی نہیں کی، کبھی یتیم کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یتیم کی پرورش کرتا ہے، مسکین کی پرورش کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں اور وہ یہ اس طرح ملے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ پھر کہتے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ ہم بھی گویوں کے ساتھ شہروں کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہم نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ پھر کہنے لگے جنبی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ ہم تو کہتے تھے آسن قبران حسن قبران، ہمارا تو یہ حال تھا، ہم تو سمجھتے تھے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، اب ہر شے ختم ہو گئی، کیا حساب دینا۔ ہمارے مسلمانوں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے تو صحیح لیکن ختم ہو جانا ہے، لیکن میں کہتے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ کتنی باتیں کی، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کرتے تھے، فضول باتوں میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور قیامت کے دن کو کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اب وہ کہیں گے جنبی کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم نے دوزخ دیکھ لی، ہم نے جہنم دیکھ لی، ہم نے جنت دیکھ لی، اب دنیا کے اندر اے اللہ تو ہمیں بھیج، ہم جا کے عبادت کریں گے، ہم جا کے ذکر کریں گے، ہم جا کے قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے۔ پھر وہ کہا
اللہ کہیں گے بس اب کیا ہے کام ختم۔ 10ویں بات میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میرا اور تمہارا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بڑے آسان الفاظ میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، اصل تو میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو نہیں، میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اور 10ویں بات وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو اپنی خطاؤں کا اقرار ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، اچھے بھی کیے تھے، برے بھی کیے تھے، اچھے بڑے عمل کیے تھے، اللہ سے امید بھی ہے، ان کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ کیجئے، وہ اللہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ تو یہ 10 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن ہی سے بیان کی ہیں۔ اب پورا آئینہ میرے اور آپ کے سامنے آ گیا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میرا کیا حال ہے، میں اللہ کے سامنے جب جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا حال ہوگا۔ تو اس قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، لیکن اللہ کی ذات میں قربان جاؤ۔ گناہ ہمارے بہت زیادہ، کبھی گناہ ہے، کبھی نیکیاں ہے، کبھی کچھ ہے، لیکن لا تقنطوا من، جس کو آتا پڑھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ کون گمراہ؟ کون اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ کی رحمت سے، اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن والوں، اللہ والوں، قرآن کی بڑی شان اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت کو، ایک قرآن کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے اندر جامع خالد بن ولید کا سالانہ اجتماع 9 مارچ بروز جمعرات بعد نماز انشاءاللہ عشاء اسی مسجد میں پروگرام ہوگا۔ تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کون بھائی آئے گا؟ سب بھائی آئیں گے، کوشش کریں گے نا، خود بھی آنا ہے، دوستوں کو بھی یہاں پہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے آپ جتنا وقت نکالیں گے اللہ رب العزت اس پر آپ اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔